آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ ایسے موقع پر ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کے دین و ایمان کے لیے ان کے لیے اعلیٰ اور مضبوط تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا پڑے گا۔ آج ہمارے یہاں مکاتب قائم ہیں، ہمارے یہاں مدارس قائم ہیں، لیکن ان مدارس اور مکاتب کے اندر امت کے کچھ بچے پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور کیا پڑھتے ہیں، کس طرح سے پڑھتے ہیں، ماں باپ بالکل بے فکر اور غافل ہیں۔ یاد رکھیے، یہ مدارس اور یہ مکاتب روح کا کام کرتے ہیں۔ جب تک جسم میں روح ہے وہ جسم کہلائے گا۔ یہی حال ان مدارس اور مکاتب کا ہے۔ یہ جب تک ہمارے درمیان موجود رہیں گے، یہ ہمارے اسلام کے لیے روح کا کام کریں گے۔ جب تک یہ موجود رہیں گے، ہمارا اسلام اور ہمارا ایمان موجود رہے گا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جو ارتداد کے حوالے سے ہمارے اندر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، وہ ہماری تعلیمی پستی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قوم مسلم کے اندر کچھ لوگ صرف پڑھتے ہیں، اور ان کچھ لوگوں میں زیادہ تر تعداد بچیوں کی ہوتی ہے۔ بچے لڑکے کم پڑھتے ہیں۔ وجہ، اب جب بچیاں زیادہ پڑھتی ہیں اور اتنا پڑھ لیتی ہیں کہ ان کے حساب سے ان کی تعلیم کے اور ان کے مزاج کے مطابق کوئی لڑکا ہی معاشرے میں نہیں ملتا، اب اس کے چکر میں وہ لڑکیاں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں، جو اعلیٰ تعلیم پڑھ چکی ہیں، ان کی نظر قوم کے ان بچوں پر نہیں پڑتی جنہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں یا پڑھے ہیں تو بالکل کم درجے کی تعلیم حاصل کی ہے۔ اب ان اعلیٰ تعلیم یافتہ بچیوں کی نظر غیروں پر پڑتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری یہ بچیاں دین کو اور اسلام کو چھوڑ کر ان کے جال میں پھنس کر ان کے دھرم کو، ان کے مذہب کو قبول کر لیتی ہیں اور اسلام کا سودا کر لیتی ہیں۔ اور دوسری سب سے بڑی چیز جس کی وجہ سے ارتداد ہمارے یہاں بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، وہ مخلوط تعلیم ہے۔ ان اسکول اور کالجز کے اندر جہاں پر بچے اور بچیاں ایک ساتھ بیٹھ کر پڑھتی ہیں، وہ بھی چیز بہت بڑی بنیاد بن رہی ہے ہمارے مسلم بچیوں کے غیروں کے ساتھ بھاگنے کی۔ جب ان کی تعلیم مخلوط ہوتی ہے، شروع سے 1 سے لے کر 10 تک یا 12 تک ایک ساتھ پڑھتے ہیں، ان کی آپس میں بات ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اس طرح سے وہ خود اپنے حساب سے رشتہ تلاش کر لیتے ہیں، چاہے وہ سامنے والا مسلم ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کسی بھی دین اور دھرم کا ماننے والا ہو، میرے مزاج کا ہے، میرے ذہن کا ہے، میرے کیریکٹر کے مطابق اس کا کیریکٹر ہے، میری تعلیم کے مطابق اس کی تعلیم ہے۔ والدین رو دھو کر اپنا برا حال کر لیتے ہیں، لیکن میرے بھائی، وہ میری بچی یا میرا بچہ اپنے ایمان کا سودا کر چکا ہے، اب وہ ہمارے ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ تیسری چیز جو ہمارے یہاں ارتداد کا سبب بن رہی ہے، وہ ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں غربت ہے۔ غربت، بہت سارے وہ خاندان، وہ گھرانے جن کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہیں، جن کے پاس کپڑا لتا نہیں، چہ جائے کہ وہ اپنے بچے یا بچیوں کو تعلیم دلائے، ایسے لوگوں کو باقاعدہ کچھ تنظیمیں ہیں، کچھ جماعتیں ہیں جو گاؤں کا سروے کرتی ہیں، گاؤں کا دورہ کرتی ہیں۔ ایسے موقع پر ان غربت زدہ غریب گھرانے کو اپنے ہاتھ میں
اپنے پنجوں میں لے کر دین اسلام سے ہٹا کر اپنے دھرم میں لا کر ان کی ساری چیزوں کی کفالت کرتی ہیں۔ ایسے موقع پر آپ حضرات کی یہ ذمہ داری ہے کہ گاؤں کے ایک ایک گھر میں، بلکہ اسی مدرسے کے بارے میں یہاں کے جو ناظم حافظ ابو شہمہ صاحب، انہوں نے مجھے بتلایا کہ بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جن کے گھر والے ان کو تعلیم نہیں دلا سکتے۔ آج ان کی بچیاں 10 میں پڑھ رہی ہیں، آخر ان کی تعلیم، ان کا خرچ کون اٹھا رہا ہے؟ میرے بھائیوں، آج یہ بہت حساس ہونے اور فکرمند ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گاؤں میں ہمارے ساتھ رہنے والا سلمان، ہمارے ساتھ رہنے والا محمد، ہمارے ساتھ رہنے والا عثمان، ہمارے ساتھ رہنے والا فرحان صرف اپنے فقر و فاقہ اور غربت کی بنا پر ارتداد کا شکار ہو کر اسلام مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کر رہا ہے۔ چوتھی چیز جو آج ہمارے معاشرے میں ارتداد کا سبب بن رہی ہے، وہ چوتھی چیز سوشل میڈیا ہے کہ آج ہر والد اور ہر والدہ یہ چاہتی ہیں کہ میرے بچے اور میری بچیاں اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھے سے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ہاتھ میں اعلیٰ قسم کا موبائل ہو جس کے ذریعے وہ ضرورت پوری کر سکے۔ میرے بھائیوں، یہ حساس ہونے اور بہت ہی آنسو بہانے کا موقع ہے کہ سوشل میڈیا پر کچھ تنظیمیں ایسی ہیں، خاص طور پر فیس بک کے اوپر کچھ ایسی جماعتیں جو دن رات اس پلان میں لگی ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے ہم مسلم بچیوں کو یا مسلم بچوں کو ٹارگٹ کریں، ان کو سوشل میڈیا سے منتخب کریں اور ان کو کسی بھی طرح سے جھانسے میں لا کر ان کو کسی بھی طرح سے اسلام سے متنفر کر کے کسی ہندو سے ان کی شادی کرا کے پھر ان کو اسلام سے بیزار کر دیں۔ حیرت ہوگی، راجستھان کے اندر، آندھرا پردیش کے اندر، کرناٹک کے اندر، دلی کے اندر، آپ کے اس یو پی کے اندر کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جو باقاعدہ لو جہاد کا نعرہ دے کر ہندو نوجوان لڑکوں کو ورغلاتی ہیں، غصہ دلاتی ہیں وہ تنظیمیں، اور یہ کہتی ہیں کہ اب تک مسلم نوجوانوں نے تمہاری لڑکیوں کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، تمہاری عورتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، جاؤ آج وقت ہے تم مسلم لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساؤ، تم میں سے جو شخص پھنسائے گا اس کو 2.5 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا، شادی کرانے کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم تمہیں لیپ ٹاپ دیں گے، ہم تمہیں اعلیٰ موبائل دیں گے، ہم تمہیں آئی پیڈ دیں گے، ہم تمہیں ہر چیز سے تمہارا سامان فراہم کریں گے، مدد کریں گے، بس تم صرف مسلم لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ان کو دین اسلام سے بیزار کر کے اپنے مذہب میں تم شامل کر لو، یہی تمہارا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم سب اپنے لڑکوں کو، اپنی لڑکیوں کو موبائل دیں، لیکن اس سے پہلے ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم ان کی نگرانی کریں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا بچہ یا میری بچی موبائل کا غلط استعمال کر کے کسی غیر کا شکار تو نہیں بن رہی ہے، ایسا تو نہیں یہی موبائل، یہی سوشل میڈیا کا سہارا کل میری عزت کے مٹنے کا ذریعہ ہوگا، کل میری آنکھوں سے آنسو بہانے کا ذریعہ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے بیٹے، اپنی بیٹیوں کی اچھی طرح سے نگرانی کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ کسی کا شکار ہو کر ہماری بے عزتی کا، ہماری رسوائی کا ذریعہ بنے۔ 5ویں چیز جو ہمارے لیے ارتداد کا سبب بن رہی ہے، وہ ہمارے معاشرے میں شادیوں کا تاخیر سے ہونا یا جہیز جیسی لعنت کا آنا، یہ ہمارے لیے ارتداد کا سبب بن رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جن کی عمر شادی کی پہنچ چکی ہے، لیکن ان کے والدین کے پاس جہیز کا اعلیٰ قسم کا سامان دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو ان کی بچی کون لے جائے گا؟ اس لیے ان کی بچی 30 سال، 35 سال، 40 سال کی عمر کی ہو جاتی ہے
اور ان کا نکاح نہیں ہوتا۔ اس لیے گاؤں کے اندر کمیٹی ہونی چاہیے جو اس بات پر زور دے، جو اس بات پر لوگوں کو آمادہ کرے کہ شادیوں کو آسان کیجیے۔ جس معاشرے میں، جس خاندان میں، جس گاؤں کے اندر شادیاں مشکل ہو جائیں گی، اس معاشرے میں گناہ آسان ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، شادیوں میں تاخیر بالکل نہیں کرنی چاہیے اور شادیاں بالکل سادگی کے ساتھ کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے یہ بچے اور ہماری یہ بچیاں اگر وقت پر ان کی شادی نہیں ہوگی تو خدا نہ خواستہ یہ غیروں کا شکار ہو کر اسلام کو چھوڑ بیٹھیں گے۔ چھٹی چیز جو ارتداد کا جس کے اندر بہت بڑا دخل ہے، وہ ہماری ماں بہنوں کا بے پردہ گھومنا ہے۔ خواہشات نفس کی پیروی کر کے، دل کی چاہت کو چاہ کر، اپنے آپ کو گھر کی چہار دیواری سے نکال کر بازاروں کی زینت بنانا ہے، یا اپنے آپ کو بناؤ سنہار کر کے بلا وجہ سڑکوں کی زینت بننا ہے، یہ بھی ارتداد کا ایک سبب بنتا جا رہا ہے۔ ماں بہنوں سے ہے یہ میری التجا، ماں بہنوں سے ہے یہ میری التجا، خود کو پردے میں رکھے برائے خدا، خود کو پردے میں رکھے برائے خدا۔ مجھ کو بے شک نصیحت کا کچھ حق نہ تھا، پر میں جذبات کو اپنے کرتا بھی کیا۔ ہم پہ احسان ہے کس قدر دین کا، اس کے احکام میں اس کے قوانین کا۔ یہ ہے در اصل زیور خواتین کا، جس کو ہم نے بنایا ہے ایک مسئلہ، جو مقام عورتوں کا ہے اسلام میں، جو مقام عورتوں کا ہے اسلام میں، ہو نہیں سکتا مغرب کی اقوام میں۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، پردہ، مخلوط تعلیم، یہ ساری چیزیں اسلام نے ہمارے عزت اور ہمارے ناموس کے لیے رکھی ہے۔ یہ 6 ارتداد کے بڑے اسباب ہیں، اور بھی سبب ہیں، لیکن ان 6 پر ہمیں کنٹرول کرنا ہے، اور جہاں تک ہو سکے ان 6 کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اس کے علاوہ قرآن نے ایک دعا بتلائی ہے جس کو میں نے پڑھا بھی تھا، ہم اس دعا کو کثرت سے پڑھتے رہیں تاکہ ہم دین اسلام سے پھر نہ جائیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے دین کی، ایمان کی حفاظت فرمائے گا۔ اور تیسری چیز جو ارتداد سے ہمیں بچا سکتی ہے وہ نمازوں کی پابندی ہے۔ وقت پر جماعت کے ساتھ نمازوں کو پڑھنا، یہ ہر مصیبت، ہر گناہ اور ہر نافرمانی سے بچائے گی۔ قرآن نے اس کو بہت اچھے سے سمجھایا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ ارتداد، اسلام سے پھر جانا، یہ بھی بری چیز ہے۔ جس گھرانے میں، جس شخص کی ذات میں نماز کی پابندی ہوگی، وہ کبھی زندگی میں اسلام سے پھر نہیں سکتا، اسلام سے ہٹ نہیں سکتا۔ چوتھی چیز جو ارتداد سے ہمیں بچا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو علماء سے، صلحاء سے، نیک لوگوں سے جوڑیں، ان کی مجلسوں میں جائیں، ان کی باتیں ہمارے ایمان کو تازہ کریں گی، ہمارے ایمان کو حلاوت اور چاشنی بخشے گی۔ اور پانچویں چیز اور آخری چیز یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے بچے اور بچیوں کو کسی مکتب میں، مضبوط مکتب کے اندر داخل کر کے ان کے دین اور ایمان کو مضبوط کریں تاکہ وہ پہچان سکیں اللہ کون ہے، رسول کون ہے، قرآن کون ہے، اسلام کیا ہے، قبر کیا ہے، آخرت کیا ہے، جنت کیا ہے،
دوزخ کیا ہے، دنیا کے اندر بسنے والی ساری قوم کے اندر سارے مذاہب میں سب سے بڑا سب سے سچا مذہب دین اسلام کیا ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچے اور بچیوں کو سب سے پہلے مکاتب کے اندر پڑھانے کی فکر کریں، ان کو دین اور اسلام کے اعتبار سے مضبوط رکھیں۔ انشاءاللہ بڑے ہو کر آپ ان کو عصری اسکولوں میں بھیجئے، کالج میں بھیجئے، انشاءاللہ وہ اپنی گردن تو کٹا سکتے ہیں، اپنی ہر چیز قربان کر سکتے ہیں، لیکن ایمان کا کبھی سودا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔